الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم بات کریں گے اس سورت کی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا خلاصہ بنا دیا۔ جی ہاں، وہ ہے سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ قرآن کا دل ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، لیکن حقیقت میں یہ پوری زندگی کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسے ام الکتاب کہا گیا ہے، یعنی کتاب کی ماں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ صرف سورت نہیں، دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا کہ کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ایمان، ہدایت، نجات اور کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو یہ سورت مبارکہ شفا کا خزانہ ہے۔ سورت فاتحہ کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں، تو بیماری کی حالت میں یہ شفا بن جاتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے، اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ ایک صحابی نے زہریلے سانپ کے کاٹنے پر یہ سورت پڑھی اور مریض فوراً ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دلوں کا سکون بھی سورت فاتحہ ہے۔ جب غم ہو تو سورت فاتحہ کی تلاوت کریں۔ دل ٹوٹا ہوا ہو تو سورت فاتحہ کی تلاوت کریں۔ دل بے چین ہو تو سورت فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ آپ محسوس کریں گے کہ دل پر نور اتر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورت فاتحہ رزق میں بھی برکت کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ یقین کے ساتھ سورت فاتحہ 7 بار پڑھے، اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورت فاتحہ شیطانی وسوسوں سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ سورت فاتحہ شیطانی وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورت فاتحہ شیطانی وسوسوں سے پناہ دیتی ہے۔ یہ سورت روحانی ڈھال ہے جو جنات، نظر بد اور برے اثرات سے بچاتی ہے۔ اس کے عمل کا طریقہ کیا ہے کہ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد سورت فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں آمین دل سے کہیں۔ پھر یہ دعا کریں کہ یا اللہ، اس سورت کی برکت سے میرے دل کو سکون، جسم کو شفا اور زندگی کو برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پیارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کرتے ہوئے اس کی امت میں شامل کیا، ان کے امتی بنایا، اور اس کے بعد ہمیں قرآن حکیم، فرقان حمید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ وہ کتاب کہ جس میں ہر چیز کا علم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کی کائنات نے لیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، جو دلوں میں نور ڈالتی ہے، جو زندگیوں کو سنوار دیتی ہے۔ جس نے اس کتاب کو پکڑا، جو اس کتاب سے جڑ گیا، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کتاب میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، اور زندگی کے ہر لمحات میں رہنمائی فرماتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کتاب سے جڑ جانا چاہیے، قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ اور سورت فاتحہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی عادت بنائیں، اپنے کھانے پینے والی چیزوں پر پڑھ کر دم کر دیا کریں اور وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہا کریں۔ دن میں 1-2 بار پڑھتے رہا کریں۔ کیوں؟ آج ہر کوئی بیماری کا رونا روتا ہے، آج ہر کوئی بیماریوں کا شکار ہے۔ اللہ
کہ اس صورت مبارکہ قرآن کی صورت مبارکہ پر اگر ہم پختہ یقین کرتے ہوئے اپنے اوپر دم کرتے رہیں، پانی پر پھونک مار کے پڑھ کے پی لیں، کھانے والی چیزوں پر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، بہت ساری بیماریوں سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ اور ترجمہ تو چھوڑنا ہی نہیں، اس صورت کا ہمیں ترجمہ آنا چاہیے۔ ترجمے سے جب ہم ترجمہ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہے، وہ ڈائریکٹ ہماری زندگیوں کو بہتر کرتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا، قرآن سے محبت کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔